اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین المکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معصوم امام بارگاہ کی درخواست پر ہماری یہ دوسری تقریر ہے۔ پہلی تقریر میں ہم نے ماہ رمضان المبارک کے متعلق پیغمبر اسلام کے عظیم خطبے کی طرف اشارہ کیا۔ خطبے کا محور اور سینٹرل پوائنٹ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے دو چیزوں کا خیال کرنا، ایک اپنے دلوں کو پاک کرنا اور دوسرے اپنی نیتوں کو سچی کرنا۔ تو ہم نے گفتگو شروع کی کہ کس طرح ہم اپنے دل کو پاک کر سکتے ہیں اور وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو پیوریفائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک دل پیوریفائیڈ نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کے دل پر وہ چیزیں اثر نہیں کرتی جن چیزوں کا اثر ہم ماہ رمضان المبارک میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو گفتگو ہوئی تو ہم نے کہا کہ دل کو پاک کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ اور بہترین صفت کہیے جس کی طرف مولا کائنات امام رمضان علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے وہ ہے ادب، کہ جتنا انسان بندہ با ادب ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان کا دل پاک اور پیوریفائڈ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اچھے اخلاق کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، یا اچھا اخلاق در حقیقت پھل ہوتا ہے انسان کے پاک دل کا۔ اگر کسی کی زبان خراب ہے، اگر کوئی انسان گالم گلوچ کا عادی ہے، اگر وہ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، اس کے مینرز اچھے نہیں ہیں، تو عام طور پر ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی زبان خراب ہے یا اس کی عادت خراب ہے۔ لیکن دین مبین اسلام نے جہاں پر زبان خراب ہونے کی بات کرتا ہے وہیں پر دین مبین اسلام کہتا ہے نہیں، اس کی زبان خراب نہیں ہے، اس کا دل خراب ہے، اس لیے اس کی زبان خراب ہے۔ کسی کی عادت اگر خراب ہے تو عادت یوں ہی خراب نہیں ہو جاتی، یہ دل کا ریفلیکشن ہے جو انسان کے اعمال پر، انسان کے ڈیڈز پر پڑتا ہے۔ تو جتنا، اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا کوشش کرو پہلے دل کو اپنے کنٹرول میں لو، دل کو پیوریفائڈ کرو، تاکہ جس کے ذریعے سے تمہارے اعمال، تمہارے ایکشنز اور تمہارا بیہیویئر جو ہے وہ دن بدن اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ دل کا ادب سے کیا کنیکشن ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے یا مولا کائنات کی حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ آپ نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا کہ بیٹا دل کا خیال کرو، دل کی پاکیزگی کا خیال کرو، ادب کے ذریعے سے دل کو دھو، دل کو پیوریفائڈ کرو، جس طرح سے آگ لکڑی کو پیوریفائڈ کرتی ہے، یا آگ کو بچانے کے لیے، آگ کی حیات کے لیے ہم لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جتنی لکڑیوں کے ٹکڑے ہم ڈالتے چلے جائیں گے اتنا ہی آگ جو ہے وہ روشن ہوتی چلی جائے گی اور بچتی چلی جائے گی۔ تو اسی طرح جتنا ادب ہماری زندگی میں آتا جائے گا اتنا ہی ہمارا دل پیوریفائڈ ہوتا جائے گا اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بعض علماء کرام نے مثال دی ہے، جس طرح سے میری باڈی کو بچانے کے لیے
میری فزیکل فٹنس کو باقی رکھنے کے لیے مجھے غذا کی ضرورت ہے، مجھے ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک ہفتہ ایکسرسائز کرے اور اس کے بعد اس کا خیال نہ کرے، تو پھر وہ باڈی کی فٹنس جو ہے وہ بدلتی چلی جائے گی، چینج ہوتی چلی جائے گی، انسان کمزور اور ویک ہوتا چلا جائے گا۔ اسے غذا کی ضرورت ہے اور اسے ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ جس طرح میرے جسم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، میرے دل کو بھی غذا کی ضرورت ہے، میرے دل کو بھی نیوٹریشن کی ضرورت ہے۔ وہ غذا اور وہ نیوٹریشن جو ہے وہ ادب اور میرا اخلاق ہے۔ اگر وہ اخلاق نہ ہو، وہ ادب نہ ہو، تو پھر دل کو غذا نہیں ملتی ہے۔ دل پھر میرے عبادتوں میں، میرے اعمال میں ریفلیکٹ ہو نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ دل مردہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ انسان کا جسم تو زندہ ہے، لیکن اگر دل مر جائے، مرنے کا مطلب وہ نہیں جیسے سائنس میں کہا جاتا ہے دل مر جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں اگر کسی کا دل مر جائے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ حیات نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا دل جو ہے اخلاقی اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے مر چکا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مردوں کی دو قسم ہیں، ایک مردہ ہاریزنٹل ہے اور ایک مردہ ورٹیکل ہے۔ جو قبرستان میں سویا ہوا مردہ اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے، جو باہر مردہ ہے وہ چل رہا ہے لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر دل کو ساتھ رکھنا ہے، دل کو ساتھ لینا ہے، تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ادب کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا محور جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ کہ ادب انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا خیال کرے۔ جس انسان کو اپنی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے، اپنے قدر کا پتہ ہوتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ برباد نہیں کرے گا، اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ بیچے گا نہیں، اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ ان کاموں کے حوالے نہیں کرے گا جس سے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہو۔ اس لیے کہ جس کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کی قیمت کیا ہے تو وہ انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، انسان اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہو، ایک بچے کے ہاتھ میں آپ ایک ڈائمنڈ دے دیں اور بچہ اس کو ایک کنکری سمجھ کر اس کو پھینک دے گا، اس لیے کہ اس کو قیمت کا پتہ نہیں ہے، یا اس کو گم کر جائے گا اس لیے کہ اس کے اندر وہ درد پیدا نہیں ہوگا جو درد پیدا ہونا چاہیے۔ تو جس انسان کو اس کی قدر کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسا کام نہیں کرے گا جو ویلیو کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے آغا قراتی ہیں، استاد ہیں قرآن مجید کے تفسیر کے اور دروس کے، جو 50 سال سے قرآن مجید وہ ٹیلی ویژن پر ایران میں پڑھاتے ہیں اور معلم قرآن کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں یہاں پر، وہی کہ جو انسان سفید کپڑے پہن لیتا ہے، وائٹ کپڑے پہن لیتا ہے، وہ خاک پر نہیں بیٹھتا ہے۔ وائٹ کپڑے پہن کر اگر انسان اسے کہیں کہ آپ تو مٹی پر بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا؟ کہتے ہیں اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ وائٹ کپڑے پہنا ہوا ہے، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ اس کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ مٹی پہ بیٹھنے سے میلا ہو جائے گا اور گندا ہو جائے گا، وہ بیٹھے گا نہیں۔ جو یونیفارم کا کانسیپٹ آیا ہمارے پاس انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، یہ یونیفارم کیوں ہے؟ کیوں ایک الگ یونیفارم بچے کو دیا جاتا ہے یا ایک امپلائی کو دیا جاتا ہے یا کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے؟ وہ یونیفارم انسان کی پرسنالٹی کی نشانی ہے۔ جو یونیفارم پہن لیتا ہے تو اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں ایک ریسپانسیبل پرسن ہوں۔ تو یہ یونیفارم انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ خوب ظاہری فیکٹریز میں، ظاہری کمپنیز میں کام کرنے کے لیے یونیفارم انسان پہن لیتا تو اپنا خیال کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی ادب بھی تمہارا یونیفارم ہے۔ اگر اخلاق تمہاری ایک مومن کا یونیفارم ہے، جب وہ اخلاق کو پہن لیتا ہے، یونیفارم پہن لیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کام وہ نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس یونیفارم کی ذلت ہو یا یونیفارم جو ہے وہ ڈس ریسپیکٹ ہو جائے۔ تو اسی طرح سے مومن وہ کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ ہو اس کے کردار، اس کے عقیدے پر اور اس کے دل پر۔ وہ ایسی بات بھی نہیں کرے گا جس باتوں کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے۔ مومن کبھی گالی نہیں دے گا، مومن کبھی دوسروں کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، مومن کبھی بھی دوسروں کے لیے ایک گڑھا نہیں کھودے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے ان چیزوں کے ذریعے سے جو پہلا امپیکٹ ہونے والا ہے دوسرے پر کم ہوگا لیکن اس کی اپنی پرسنالٹی پر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی پرسنالٹی پر دھبا لگتا ہے، اس کی پرسنالٹی پر عیب لگتا ہے، وہ کبھی وہ کام نہیں کرے گا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں، مومن جو بھی قدم اٹھاتا ہے اور جو بھی بات کرتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے
اور پہلے غور و فکر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ قدم اٹھاتا ہے اور وہ بات کرتا ہے، اس لیے اس کو پتہ ہے میری بات کہاں تک جائے گی، کتنی دور تک جائے گی۔ جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ بلکہ میں خلاصے کے طور پر کہہ دوں، ایسی بات نہیں کرے گا، ایسا کام نہیں کرے گا مومن جس سے اس کی پرسنالٹی کو نقصان پہنچتا ہو۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ جس کی طرف مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں پھر اشارہ کیا ہے، وہ ایسی جگہ بھی نہیں جائے گا جس جگہ سے اس کو نقصان پہنچتا ہو۔ نقصان بدن کا نہیں، ممکن ہے بدن فائدے میں ہو، کبھی کبھار روح کو نقصان پہنچتا ہے، کبھی کبھار دل کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے کہا گیا اتقوا مواضع التہمہ، پرہیز کرو ایسی جگہ جانے سے جہاں پر جانے کے بعد تمہارے کردار پر انگلی اٹھتی ہو، لوگ تمہیں برا تصور کرتے ہو۔ شراب کی دکان پر اگر انسان کھڑا رہے کچھ دیر، اس نے شراب خریدی نہیں، اس نے شراب پی نہیں ہے، لیکن وہاں کھڑا ہونا ہی انسان کے لیے سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ بعض جگہوں پر اجازت نہیں ہے، ہمارے یہاں پر فتویٰ ہے مراجع کرام کے، جس ٹیبل پر شراب ہو اس ٹیبل پر مت بیٹھو، کھانے کی اجازت نہیں ہے اس ٹیبل پر بیٹھ کر۔ کیا فرق پڑتا ہے کوئی اور پی رہا ہے شراب، میں اس ٹیبل پر بیٹھ کر میں حلال غذا کھاؤں، اس غذا کھانے میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میرے اندر تو شراب نہیں جا رہی ہے، کیوں پر میرا وہاں پر بیٹھنا منع کیا گیا ہے؟ اس لیے بیٹھنا منع کیا گیا ہے کہ میرا وہاں پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی تائید کر رہا ہوں پہلے مقام پر کہ جو شراب پی رہے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، اور دوسرے یہ کہ میرا نام بھی ان کی لسٹ میں لکھا جائے گا کہ اس ٹیبل پر 5 بیٹھنے والے تھے، 5ویں میں یہ شخص بھی تھا تو بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ تو انسان کا کردار، انسان کا کیریکٹر بہت قیمتی ہے، تو وہاں پر مومن کو نہیں جانا چاہیے۔ اور مومن چلا بھی جائے گا تو اس کے کردار پر اور اس کے دل پر افیکٹ ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں ایسی جگہ پر مت جاؤ جہاں پر تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ حرام جگہ تو حرام جگہ، کبھی کبھار حلال جگہوں پر بھی تمہاری عزت نہیں کی جا رہی ہے، تمہارا نہیں جانا چاہیے تھا، تمہیں نہیں جانا ہے۔ جیسے عثمان بن حنیف نہج البلاغہ میں ایک ایسی دعوت میں پہنچ گئے تھے جس دعوت میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، صرف بڑے بڑے لوگ بلائے گئے تھے یا غریبوں کو دھتکارا گیا تھا، فقیروں کو انویٹیشن نہیں دی گئی تھی، صرف بڑے سرکردہ لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ عثمان بن حنیف پہنچ گئے کھانے کے لیے ایز اے گورنر، ایز اے والی اور مولا کائنات کے جانشین، مولا کائنات کی طرف سے اپوائنٹڈ گورنر اس دعوت میں پہنچے تو مولا کائنات نے خط لکھ کر مولا کائنات نے کہا اے عثمان، تمہیں وہ ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے، تم صرف بڑے لوگوں کے گورنر نہیں ہو، تم غریبوں کے بھی گورنر ہو، تم فقیروں کے بھی گورنر ہو، تم ایز اے علی کے نمائندہ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ حلال پارٹی ہے، یہ نہیں کہا مولا کائنات نے وہاں پر ناچ گانا ہو رہا تھا، یہ نہیں کہا مولا کائنات نے وہاں شراب پی جا رہی تھی۔ مولا کائنات نے کہا نہیں، تمہاری پرسنالٹی کا تقاضا یہ ہے، تمہاری ریسپانسبلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ تم قدم آگے بڑھانے سے پہلے غور کرنا چاہیے، تمہیں فکر کرنا چاہیے کہ ایسا کام کبھی نہ کرنا کہ جہاں پر تمہاری شخصیت کو اور تمہارے دل کو نقصان پہنچتا۔ یہ ادب ہے جو ڈائریکٹ انسان کے عقیدے پر، انسان کے دل پر، انسان کی پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے شقرانی سے چھٹے امام نے، جو شقرانی ایک صحابی ہے جس نے شراب پی رکھی تھی، چھٹے امام سے اس کی ملاقات ہوئی، اہل بیت کا چاہنے والا تھا لیکن شراب کی عادت تھی، شراب کی لت لگ گئی تھی، تو شراب پی کر جب اس کی ملاقات ہوئی چھٹے امام سے تو امام نے ایک جملہ، جو خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے، دل کو دہلا دینے والا جملہ ہے، ہم سب کی بیداری کے لیے وہ جملہ بار بار ہم دہرائیں تو ضروری ہے۔ وہ یہ کہ امام نے فرمایا شقرانی، گناہ سب سے گناہ ہوتا ہے، سزا سب کو دی جائے گی، گناہ سب کے لیے گناہ ہے، جو کرتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، کوئی بخشش نہیں ہوگی ان کو۔ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سزا کے مستحق ہوں گے، لیکن اے شقرانی، اگر ہمارا چاہنے والا گناہ کرتا ہے، ہمارا چاہنے والا شراب پیتا ہے تو گناہ ڈبل ہو جاتا ہے، سزا ڈبل ہو جاتی ہے، اس کو پنشمنٹ ڈبل ملے گی۔ کیوں؟ ایک عام انسان ہونے کی سزا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹایا ہے، دوسرا لوگ کہیں گے کہ یہ امام صادق کا چاہنے والا ہے جو گناہ کر رہا ہے۔ اس کا یہ ڈسریسپیکٹ کرنے کا اپنے عقیدے کو، اپنے وجود کو، اس کی ہمیں کبھی اجازت نہیں دی گئی ہے، چونکہ دل کا اثر، ادب کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا دیکھو اپنے دل کی پاکیزگی کا خاص طور پر خیال کرو، ہر وہ کام جو تمہارے دل کو برباد کر دیتا ہے، میلا کر دیتا ہے،
مردہ کر دیتا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی بزرگ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں یہ کہوں دوسرے پارٹ کی طرف چلیں گے آج کی تقریر کے۔ اس عارف بزرگ کا ایک جملہ یہ ہے کہ اپنے خیالات کی حفاظت کرو کہ تمہارے خیالات تمہارے لفظ بن جاتے ہیں، اپنے لفظوں کا خیال کرو کہ تمہارے لفظ تمہارا عمل بن جاتے ہیں، اپنے عمل کا خیال کرو کہ تمہارا عمل تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور تمہارا کردار ہی تمہاری پہچان ہے۔ یہ تمہارا جو ایکشن ہے وہ تمہاری کس طرح بولتے ہو، کس طرح اٹھتے ہو، کس طرح چلتے ہو، لوگ اسے دیکھیں گے اور اسی وجہ سے تمہاری ریسپیکٹ کریں گے، اسی وجہ سے تمہیں گریڈ دیں گے اور تمہاری اسٹیٹس کا وہ خیال کریں گے۔ اس لیے ادب انسان کی پہچان ہے۔ خوبصورت جملہ ہے یہ بھی کسی عارف بزرگ کا، میں وہاں سے اٹھا کر لے آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، انسان کی پہچان، انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن، انسان کی پرسنالٹی اس کے علم سے نہیں ہے بلکہ اس کے ادب سے ہے۔ اگر علم سے ہوتی تو شیطان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ شیطان کے پاس علم موجود تھا لیکن اس کی پرسنالٹی بن نہیں پائی، یا وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پایا، بلکہ ادب انسان کی پہچان اس کے ادب سے ہوتی ہے، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ فرشتوں نے اپنا ادب دکھایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، سب نے مل کر حضرت آدم کا سجدہ کیا، وہ ادب دکھایا اللہ کے کمانڈ کے مقابل میں، تو وہ کامیاب ہو گئے اور معصوم فرشتے ٹھہرا۔ ایک رخ یہ ہے کہ انسان کا دل کا تعلق ادب سے ڈائریکٹلی ہے، انسان اس کا خیال کرے، اور دوسرے یہ کہ کیوں رسول اسلام نے دل کو زیادہ اہمیت دی ہے ماہ مبارک کے رمضان میں، کہ دل کو پاک کرو، دل کو پیوریفائڈ کرو۔ تو یہ 2-4 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس لیے کہ دل ہمارے جسم کا بادشاہ ہے، دل اچھا ہو جائے تو سارے اجزاء اور سارے پارٹس باڈی کے اچھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے فزیکل باڈی کی حالت بھی یہی ہے، دل اگر دھڑکتا رہے تو سارے اعضاء و جوارح کام کریں گے، اگر دل رک جائے سارے جوارح کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فی الانسان مضغۃ اذا ہی سلمت سلم بہا سائر الجسد، جس انسان کے جسم کے بدن میں، انسان کے بدن میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے، وہ سالم رہیں تو ہیلتھی رہیں، تو اس کا مطلب سارے جسم کے پارٹس جو ہے وہ ہیلتھی رہیں گے، سالم رہیں گے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو سارے جسم کے پارٹس جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ وہ دل اچھا ہو گیا تو ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ ایک اس سے بڑھ کر جو نعمتیں ہم گناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی بلیسنگز ہمارے پاس کیا ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں انا من النعم، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ سعۃ المال، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا دروازہ کھولا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کو شیئر کرنا چاہیے، اس کو چیریٹی میں لانا چاہیے، اس کو انفاق میں لانا چاہیے۔ سعۃ المال، مال کی وسعت اللہ کی بلیسنگز میں سے ایک بلیسنگ ہے۔ ایک اس سے بہتر، یہ بلیسنگ ہے اللہ کی، لیکن اس سے بہتر افضل من ھذا صحت البدن، مال سے زیادہ جو بلیسنگز ہیں اللہ کی، وہ بدن کا، باڈی کا ہیلتھی ہونا ہے۔ مال اچھی چیز ہے، مال سے بہتر بدن کا سالم ہونا ہے۔ اگر بدن بیمار ہو، ساری دنیا کی دولت انسان کے قدموں میں رکھ دی جائے، اس دولت کا فائدہ ہی کیا ہے جو استعمال میں نہیں آ سکتی؟ اس دولت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آدمی یوز نہیں کر سکتا ہے نا۔ کچھ چیزیں انسان کی بیماری انسان کی بڑھتی جائے گی تو کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں تم یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ ہماری زندگی مشکل میں پھنس گئی، کچھ چیزوں کو مولویوں نے حرام کر دیا، کچھ چیزوں کو ڈاکٹروں نے حرام کر دیا، تو یہ کھائیں گے کیا؟ اس لیے کہ جب انسان کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے تو کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں انسان کے لیے۔ مال ہاتھ میں ہے، دولت ہاتھ میں ہے، لیکن وہ کام نہیں کر سکتا جس کام سے انسان کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ بیماریاں پریشانیاں روک دیتی ہیں انسان کو۔ کتنے بڑے مالدار ہیں آج، کہا جاتا ہے کہ اٹلی میں ہے، پیسہ ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہے، ایک ویکسین تیار نہیں کر سکتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کرونا وائرس سے۔ کیا فائدہ اس دولت کا جو مجھے صحت عطا نہ کرے؟ کیا فائدہ اس مال کا جو مجھے بدن کی تندرستی عطا نہ کرے؟ کہتے ہیں مال سے زیادہ
اللہ کی بلیسنگز ہونی چاہیے، وہ انسان کی صحت. ہم دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں پروردگار دولت دے، دولت کی دعا کرے، انسان مال دے پروردگار، لیکن مال کے ساتھ ساتھ بدن بھی میرا سالم رہے، بدن بھی تندرست رہے تاکہ مال سے میں فائدہ اٹھا سکوں. دو، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت نعمت یہ ہے کہ بدن بھی سالم ہو سکتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں وہ صحت القلب، بدن سے زیادہ جو بلیسنگز ہیں اللہ کی، جو اللہ کی عطا ہونی چاہیے، وہ یہ کہ میرا دل سٹرونگ رہے. کتنے ایسے ہیں جو جسمانی طور پر سالم رکھتے ہیں، ہیلتھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، ریونج کا تصور ہے، دل بیمار ہے، تو باڈی سالم بھی ہو تو وہ بیمار ہو جاتی ہے. اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ دل کا سالم ہونا، دل کا ہیلتھی ہونا اور دل کا پیوریفائڈ ہونا ہے. اگر دل بچ جائے تو انسان بچ جاتا ہے، اگر دل پچ جائے تو انسان کی زندگی پچ جاتی ہے. اس کی حفاظت چونکہ امپورٹنس ہے، ایک دل سنور جائے تو سب کچھ سنور جائے گا، دل کی صحت ہو تو ساری چیزیں صحت مند ہو جاتی ہیں. تیسرے، روزے کی بات بھی کریں ہم، چونکہ ماہ رمضان المبارک میں ہیں، سب سے بہترین روزہ کس چیز کا روزہ ہے؟ حدیث دیکھیے پیغمبر اسلام کے، صوم القلب خیر من صوم اللسان. انسان کا دل روزہ دار ہو، کتنا خوبصورت جملہ ہے. عام طور سے ہم تو یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی انسان کا بدن روزہ رکھے، پیغمبر اسلام کہہ رہے نہیں، انسان کا دل روزہ رکھے، دل میں اللہ کا تصور ہو، دل میں اللہ کا ڈر ہو. یہ تقویٰ کا مطلب یہی ہے، انسان کا دل روزہ رکھے. کبھی کبھار ہم تقوی کی تعریف کرتے ہیں کہ ہاتھ کیسا ہلائیں، بات کیسا کریں، کیسا چلیں کہ ہم متقی کہلائیں، کیسا اٹھیں کہ ہم پرہیزگار کہلائیں. نہیں، تقویٰ کا مطلب انسان کے اعضاء و جوارح سے نہیں ہے. تقویٰ یعنی دل میں رہے، انسان خاموش بھی بیٹھا رہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے، تو وہ متقی اور پرہیزگار بنے گا. روزہ رکھے انسان کا دل، وہاں پر تصور دوئی کا نہ آئے، تصور کسی کو نقصان پہنچانے کا نہ آئے، وہاں پر تصور کسی اور کا نہ آئے، صرف اور صرف اللہ کا خیال رکھے. یہ روزہ بہت ہی خوبصورت روزہ ہے. خیر صوم القلب خیر من صوم اللسان، لسان کے روزے سے بہتر ہے، زبان کے روزے سے بہتر ہے. اس لیے کہ زبان کا بھی ایک روزہ ہے، وہ بات نہ کرے جس بات سے انسان دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو روزے کی حالت میں، غیبت نہ کرے، تہمت نہ لگائے، جھوٹ نہ بولے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے روزے کا کیا کنیکشن، ہمارا تو روزہ صحیح ہے. فقہی اعتبار سے روزہ صحیح ہونا اور ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، روزہ قبول ہونا اور ہے. کتنے لوگ ہیں جو کمپلیٹ کنڈیشنز کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ صحیح ہے، کیا روزہ ایکسیپٹیڈ بھی ہے یا نہیں ہے، یا ایکسیپٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ تصور ہے. ان چیزوں سے بچاؤ گے تو روزہ صحیح ہوگا. تو یہ قلب کا روزہ یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، چونکہ یہ روزہ بہت ہی قیمتی ہے. پیغمبر اسلام نے اس دل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنے دل کو سجائے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے اعضاء اور جوارح جو ہے وہ خود بخود سنورتے چلے جائیں گے. یہ دل کی اہمیت، دل کے لیے ادب کی امپورٹنس، اور کس طرح پیغمبر اسلام نے دل کو ایک سینٹر پوائنٹ قرار دیا ہے ماہ رمضان المبارک میں. اس کو بچاؤ. ہو سکتا ہے آپ سوال کریں مولانا آپ نے تو تقریر کر دی ہے، آپ نے تو دل کے بارے میں بتا دیا، کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی بتائیں تاکہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو بچا سکیں، دل کو پروٹیکٹ کر سکیں. بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ دل جو ہے وہ بہت بھاگتا ہے، یہ دل انسان کے کنٹرول میں نہیں آتا ہے. پیغمبر اسلام جب شب معراج سے آئے تو آپ کی حدیث ہے، انشاءاللہ میں کل اس بات کی طرف اشارہ کروں گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا دل کو عبادتوں میں بچاؤ. جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو دل کو بچاؤ. اکثر ہوتا ہے نا جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہمارا دل بھاگتا ہے، دل کئی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے. کوئی گمشدہ چیزیں کہتا ہے، کوئی تو بندہ کہتا ہے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میری گمشدہ چیزیں مل جاتی ہیں. چابی رکھ کر بھول گیا تھا، نماز میں نے شروع کی اللہ اکبر، دل بھاگنے لگا، ڈھونڈنے لگا، نماز ختم ہوئی تو میں نے چابی ڈھونڈ لی ہے. گمشدہ چیزیں ڈھونڈ لیتا ہوں. تو بڑا خوبصورت جملہ کہا کسی عارف بزرگ نے، بھائی چیزوں کو تو ڈھونڈ لیتا ہوں نماز میں، ایک اور چیز کو بھی ڈھونڈ لو جو گم ہو چکی ہے. اس نے پوچھا کون سی چیز گم ہو چکی ہے؟ کہا تم خود گم ہو چکے ہو اس دنیا میں، نماز میں ڈھونڈ لو. جس دن تم نے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا اس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس دن تم سرخرو ہو جاؤ گے.
تو یہ دل کو بچانا بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے، حتیٰ عبادتوں میں وہ دل میرے کنٹرول میں رہے۔ علاج کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے پہلا علاج، 2-3 علاج ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پہلا علاج یہ ہے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کیجئے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے وجود کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ شراب کا بعد ایک انسان کہتا میں شراب پیتا ہوں مجھے کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر احساس کیا کہ تم اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے، اس سے بڑا احساس کیا تم سے توفیق چھن گئی، اس سے بڑھ کر احساس کیا کہ تمہارا دل سخت ہو گیا، قساوت تمہارے دل میں آ گئی۔ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاید اشارہ کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما جفت الدموع، آنکھوں سے تمہارے آنسو جاری ہو، دعا کرو تو آنسو آئیں، مناجات پڑھو تو آنسو آئیں، مصائب اہل بیت سنیں تو آنسو آئیں، خوف خدا کے مارے گریا کرو، تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ لیکن کبھی کبھار آنسو نکلتے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں آنسو نہیں نکلتے؟ لقسوۃ القلب، چونکہ دل سخت ہو چکا ہے، اور پتھر سے پانی کہاں نکلے گا؟ آنسو آنکھوں سے نہیں نکلیں گے، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے دل کا آنکھوں پر، دل کا زبان پر۔ وما قست القلوب، دل سخت کیسے ہو جاتا ہے؟ دل پتھر کیوں ہو جاتا ہے؟ پتھر دل کیوں بن جاتا ہے؟ وما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، انسان گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ریگریٹ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں معافی نہیں مانگتا ہے، توبہ نہیں کرتا، لوٹ کر نہیں آتا ہے، تو دل سخت ہوتا چلا جائے گا گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں سے اپنا دامن بچاؤ، تمہارا دل نرم ہوگا، جتنا نرم ہوگا اتنا ہی وہ پیوریفیکیشن کی طرف آئے گا، تزکیے کی طرف آئے گا، اور دل پاک ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اور دوسرے المواعظ جلاء القلوب، مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے دل کو عادت ڈالو دوسروں کی نصیحتوں کو سننے کے لیے، پیرنٹس کی نصیحتوں کو سننے کے لیے۔ جو کمیونٹی میں ایلڈرلی لوگ ہیں، جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، جو جانتے ہیں، آگاہی رکھتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو سنیں، ان کے ایڈوائزز، ان سے ایڈوائز لیں کہ کس طرح زندگی کو بدلا جا سکتا ہے، کس طرح زندگی میں اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس موجود ہیں وہ چیزیں۔ مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اپنی وصیت میں فرمایا بیٹا میری بات کو سنو، میں تمہارے نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہوا، میرے پاس ایکسپیرینس کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، 60 سال یا 63 سالہ زندگی کا خلاصہ میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک نصیحت، ایک موعظہ، ایک واعظ جو ہے ممکن ہے انسان کی زندگی کو بدل دے، انسان کی زندگی کو تبدیل کر دے۔ مولا کائنات نے کہا دیکھو غور سے سنو، یہاں تک نہیں، مولا کائنات فرماتے میں نے تاریخ انسانیت کا، تاریخ اسلام کا اس طرح مطالعہ کیا ہے گزشتہ لوگوں کی زندگی کا، گویا میں ان کے درمیان رہ چکا ہوں۔ اب جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ پوری تاریخ کا خلاصہ ہے، وہی خلاصہ جو مولا کائنات بتا رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ کو، یہ کہ تم اپنے دل کو بچاؤ، اپنے دل کی حفاظت، دل بچ گیا تو سب کچھ بچ جائے گا۔ تو موعظہ یعنی نصیحت، واعظ و نصیحت لوگوں کی سنو اور ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ علماء کی تقاریر بعنوان تقریر نہ ہو، اگر اس میں سے ایک جملہ بھی میری زندگی کے لیے کام آ جائے تو میری زندگی بدل سکتی ہے، ایک جملہ کام آ جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیحتیں، واعظ و نصیحتیں، ایڈوائزز، انسان سے ایکسپیرینس کا شیئر کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہ چیزیں ہیں جو دل کو زندہ رکھتی ہیں۔ اگر کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو تو آہستہ آہستہ دل بھی جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تیسری چیز، چونکہ ہم ماہ رمضان میں گزر رہے ہیں تو روزہ انسان کے دل کے نورانیت کا سبب بنتا ہے، انسان کے دل کو وہ پیوریفائی کرتا ہے۔ تلاوت قرآن انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے آئندہ مجلسوں میں کہ انسان کے دل کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ اور آخری چیز آج کی مجلس کے لیے وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ان سے رابطہ، ان سے لگاؤ انسان کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ اہل بیت کی محبت دل کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں اس جملے کی طرف اشارہ ہے، اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صلوات پڑھنا، تمہاری محبت ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ صلوات پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان کا ذکر پاکیزگی کا ذریعہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قلب کائنات ہے، وہ کائنات کا دل ہے۔ قلب قرآن اہل بیت ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے قلب قرآن یعنی سورہ یاسین، سورہ یاسین ہے قلب قرآن، قرآن کا دل۔ سورہ یاسین میں جو آیہ کریمہ امامت کی ہے،
کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ قلب سورہ یاسین ہے، یعنی امام قلب قرآن ہے، وہ قلب کائنات ہے۔ ہشام بن حکیم نے کہا جو مناظرے میں، وہ قلب کائنات ہے، اگر وہ نہ ہو تو کائنات تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ وہ قلب کائنات ہے، وہ قلب قرآن ہے۔ نہیں، اللہ کی مشیت کے لیے روئے زمین پر وہ ایسے قلب ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں اللہ وہ چاہتا ہے، جو وہ اللہ چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں۔ وہ مشیت پروردگار عالم کے لیے روئے زمین پر قلب کی طرح ہے، وہ دل کی طرح ہے، وہی پروردگار عالم کو حاصل کرتے ہیں، پیغام جبرائیل کو وہ ریسیو کرتے ہیں۔ وہ قلب کائنات، قلب قرآن اور قلب زندگی ہے، قلب دین ہے، قلب اسلام ہے۔ جب وہ قلب ہے تو قلب دل سے دل کا رابطہ ہوتا ہے، قلب کا قلب سے رابطہ ہوتا ہے۔ ذکر اہل بیت، تذکرہ اہل بیت، محبت اہل بیت، صلوات بر محمد و آل محمد اور اہل بیت کے فضائل کو سننا، یہ انسان کے دل کو مضبوطی بھی عطا کرتا ہے اور انسان کے دل کو پاک بھی کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو، ہم جو مومنین ہیں، شرف ہے ہمارے لیے ذکر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیغمبر اسلام فرماتے ان فی قلوب المؤمنین للحسین حرارۃ لا تبرد ابدا، مومنین کے دلوں میں حسین کی بے نسبت، دلوں میں مومنین کے دل جو ہے وہ نام حسین، ذکر حسین، مصائب حسین کے لیے وقف ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے سامنے حسین کا نام لے اور ہمارے آنکھوں میں آنسو نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارا دل کا کنیکشن ہے امام حسین سے۔ اس لیے امام حسین خود فرماتے ہیں میرا نام جو بھی لے گا وہ گریا کرے گا، جو بھی لے گا وہ گریا کرے گا، اس کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ ماہ رمضان میں ہمارے لیے تاکید کی گئی ہے کہ جب تم بھوکے رہتے ہو، جب تم پیاسے رہتے ہو، تو ایک تصور یہ کرو کہ قیامت میں بھوک اور پیاس کیسے ہوگی، اور ایک تصور یہ بھی کرو کہ غریب جو بھوکے اور پیاسے ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ایک وقت کا کھانا چھوڑ رہا ہوں تو اتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چند گھنٹے میں پانی نہیں پیتا تو اتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ان دو باتوں کا بھی خیال کرو۔ میں آج کی مجلس میں یہ جملہ کہہ دوں، آخری جملہ، کہ جب غریبوں کا خیال کرو، قیامت کا خیال کرو، لیکن ایک پیاسے کو کبھی نہ بھولنا جسے ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اس کے بچے دشت کربلا میں پانی مانگ رہے تھے، افطار کا وقت آئے، پانی پینے کو دل چاہے تو پانی پینے سے پہلے کربلا کا رخ کر کے کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جس طرح امام سجاد نے امام حسین کے سرہانے، قبر کے سرہانے جو پتھر رکھا گیا تھا، اس پتھر پر کسی نے کہا کہ مولا کیا جملہ لکھیں؟ امام نے فرمایا یہ جملہ لکھ دینا، سلام ہو اس حسین پر، ہذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کے قبر ہے جسے ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔